مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سوال ہے کہ قسطوں پر موٹر سائیکل خریدنا کیسا؟ بھائی اتنا سوال کیوں کرتے ہیں؟ قسطوں پر موٹر سائیکل خریدنے کا رواج بنا ہوا ہے، عرف چلا ہوا ہے، اور پہلے ہی سے معاہدت ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسے آپ کو اتنی قسطوں میں جمع کرنے پڑیں گے. تو اس میں کون سی برائی ہے؟ خریدنا چاہیے، خرید سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. اور زیادہ سوال کر کے لوگ اپنے اوپر تنگی کیوں لانا چاہتے رہتے ہیں؟ آپ کو شریعت منع کرے تو آپ رک جائیے. جب تک شریعت نے کسی کام سے منع نہیں کیا ہے تب تک آپ کرتے رہیے نا. شریعت منع کرے گی تو رک جائیے گا، منع کیا نہیں تو اپنے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے لیے مناہی آ جائے، ہمارے لیے رکاوٹ آ جائے. یہ سب طریقہ ٹھیک نہیں ہے. شریعت منع کرے گی رک جائیے گا. جب تک شریعت نے منع نہیں کیا ہے تب تک آپ کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مواخذہ نہیں ہوگا، آپ سے پکڑ نہیں ہوگی آپ کی. تو اس طرح سے کھود کے تلاش کے کرید کے آپ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی زندگیاں تنگ ہو جائیں. اور اس سلسلے میں حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اس کا حکم ظاہر ہونے کے بعد تم دقت میں پڑ جاؤ، دشواری میں پڑ جاؤ. لہذا زیادہ کرید کے سوال کرنا نہیں چاہیے. اب ابھی بغیر قسط پر لیے موٹر سائیکل لینے کی استطاعت بہت کم لوگوں کے اندر ہے، اور موٹر سائیکل زندگی کی ایسی ضروریات میں سے شامل ہو گئی ہیں کہ اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، کوئی روزگار نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا کہیں جانا آنا دشوار ہو جائے گا، بے شمار دقتوں کا سامنا ہوگا. اور آپ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قسطوں پہ لینا کیسا ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو یہ پوچھنے کی؟ اس طرح کے سوالات کر کے اپنے اوپر تنگی مت لائیں. ہاں کوئی عالم منع کریں گے آپ کو تو وہ دلیل سے اسی سے نہیں بلکہ جس کام سے بھی کوئی عالم، کوئی زیادہ جانکار عالم، احکام شریعہ پر مہارت رکھنے والے عالم آپ کو منع کریں گے دلیل سے تو رک جائیے گا. جب تک آپ کو منع نہیں کیا تو اپنے لیے کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہم کو منع ہو جائے، رکاوٹ ہو جائے، ناجائز کا حکم آ جائے. پھر اس کے بعد اب آپ کے لیے دقت ہوگی، تب کہے گا ہمیں پریشانی ہے، اب میں کیا کروں. خواہ مخواہ کے لیے یہ سب پریشانیاں خود پیدا کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی. تو اس طرح کے سوالات نہ کریں. آپ کاروباری معاملات میں جو چل رہے ہیں کرتے رہیے. ہاں کوئی خاص ایسا طریقہ کار جس کے بارے میں علماء منع کر دیں تو آپ رک جائیے گا. جب تک منع نہیں کیے ہیں تو آپ چلاتے رہیے. کم سے کم آپ کے لیے ایک عذر تو باقی رہے گا نا خدا کی بارگاہ میں. خدا نے خواست اگر آپ نے غلط بھی کر لیا تو رب کی بارگاہ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے ناجائز ہونے کا علم ہم کو نہیں تھا، اس کے ناجائز ہونے کا پتہ ہمیں نہیں تھا. تو یہ آپ کے پاس عذر رہے گا. اور اگر آپ جان لیے اس کے بعد پھر باز نہیں آئیں گے تو یہ عذر بھی تو آپ کا ختم ہو جائے گا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی اور کہا جائے گا کہ تم نے پوچھا تھا اور تم کو عالموں نے بتایا تھا، سننے اور سمجھنے اور جاننے کے بعد بھی تم نے عمل نہیں کیا، تو سخت پکڑ میں ہو جائیں گے. اس لیے میں تمام سامعین کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ سوالات کھینچ کر کے آپ نہ لائیں جو آپ کی زندگی کو اجرن کر دیں، آپ کی زندگی کو دشوار کر دے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں نہ کسی کو تکلیف دینا ہے نہ خود کو تکلیف میں ڈالنا ہے. اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں. تو قسطوں پہ موٹر سائیکل لینا جائز ہے. جب تک شریعت منع نہیں کرتی ہے تو ناجائز کون بولے گا؟ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. اس کے بعد یہ سوال ہے، چراغاں دیکھنے کے لیے عورتوں کے آنے کا احتمال ہو تو چراغاں کرنا چاہیے یا نہیں؟ اب یہ چراغاں سے کیا مراد ہے ان کی وہ تو میں اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکا، لیکن ایک بات اس میں آئی کہ عورتوں کے آنے کا احتمال ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغاں کرنے سے عورتیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں. تو جب ایسی بات ہے اور وہ چراغاں کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے تو غیر ضروری کام کے لیے ناجائز رستہ مت بنائیے کہ جس میں عورتیں آ جائیں، پھر وہ ناجائز بات ہوگی. چونکہ یہ مسئلہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے. اب نماز جیسی چیز
اور جس کی جماعت کی اتنی فضیلت، اس کو منع کر دیا گیا کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں، تو باقی کون سا کام رہ گیا کہ جس کے لیے مسجد چراغاں کرنے کے لیے مسجد کیوں جائیں، باہر کیوں نکلیں گی؟ لیکن آپ کے چراغاں کرنے سے اگر وہ باہر نکلتی ہیں اور آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو بہتر ہے کہ نہ کریں۔ لیکن میں چراغاں کس موقع کی بات ہے، کس جگہ چراغاں کرنے کی بات ہے، مزاروں پہ چراغاں کرنے کی بات ہے یا کہیں مطلب درگاہ میں یا اور کسی مقام پہ، وہ وضاحت نہیں آئی، مگر میں اتنا سمجھ پا رہا ہوں کہ چراغاں کرنے سے شاید کہ عورتوں کی آمد ہونے لگتی ہوگی، اس لیے پوچھا گیا ہے۔ تو اگر عورتوں کی آمد ہوتی ہے تو آپ چراغاں نہ کریں، اور واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اس کے بعد سوال ہے، عورتوں کا مائک پر نعت خوانی کرنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے، عورت کا تو پورا وجود ہی عورت ہے، اس کی شکل، اس کا پورا بدن، اس کے بال، اور یہاں تک کہ پاؤں کے اوپر کا پاؤں تک، بلکہ سب عورت میں داخل ہے۔ ہتھیلی اور چہرہ اتنا ہی عورت سے باہر ہے، باقی سب عورت ہے۔ اس کی آواز بھی عورت ہے، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مردوں سے تم باتیں بھی نہ کرو، کیونکہ تمہاری آواز میں بھی نسوانیت ہے۔ ہو سکتا ہے تیرے ارادے تو غلط نہ ہوں، لیکن تیری آواز کو سننے والوں کے ارادے غلط ہو جائیں۔ اس لیے عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، تو مائک پہ کیوں اپنی آواز کو آشکارا کرے گی؟ مائک پہ، ہاں، مائک کی آپ کی آواز اگر اتنی کم ہو کہ صرف بزم خواتین تک وہ آواز محدود رہ جائے، باہر وہ آواز نہ جائے، تو پھر مائک پہ بھی وہ پڑھ سکتی ہے، نعت خوانی کر سکتی ہے۔ بس آواز پر دھیان دینا ہے، مائک پر نہیں دھیان دینا، توجہ اس بات پہ رکھنی ہے کہ اس کی آواز مردوں تک تو نہیں جا رہی ہے۔ اگر مردوں تک آواز جا رہی ہے تو بغیر مائک کے بھی اتنی آواز میں نعت خوانی کرنا اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا، اور اگر مردوں تک وہ آواز نہیں جاتی ہے، صرف بزم خواتین تک رہتی ہیں، تو مائک پر بھی پڑھنا ان کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آواز کا دائرہ رفتار کہاں تک جا رہی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا۔ مردوں تک جاتی ہو تو نہیں پڑھ سکتی ہیں، نہیں جاتی ہو تو پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، مسجد کے چندے سے چراغاں کرنا کیسا ہے؟ مسجد کے چندے سے چراغاں کرنا کیسا ہے؟ اب یہ چراغاں، پھر وہی لفظ آ گیا، یہ کہاں کا چراغاں مراد ہے سائل کی؟ مزار پر چراغاں کرنا یا مسجد میں چراغاں کرنا؟ اگر مسجد میں چراغاں کرنا مراد ہے تو مسجد میں چراغاں کر سکتے ہیں، اس سے چونکہ دینے والے کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں جو اخراجات ہوں گے انہی اخراجات کے لیے وہ دینے والا دیتا ہے، چاہے وہ چراغاں کی شکل میں ہو یا جنماز کی شکل میں ہو یا اور دیگر کاموں کی شکل میں ہو، تو اسی نیت سے لوگ دیتے بھی ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ مسجد کے چندے سے چراغاں کرنا کیسا؟ یہ جواب ہو چکا ہے کہ مسجد کے چندے سے مسجد میں چراغاں کرنے میں حرج نہیں ہے، چونکہ دینے والوں کے ارادے اور ان کی نیتیں یہی ہوتی ہیں کہ مسجد کے مصرف میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو چراغاں ہو یا جنماز ہو یا موم بتی ہو یا اور کوئی اس کا کوئی بھی خرچہ ہو، تو دینے والے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کام میں خرچ ہو فلاں میں نہ ہو، یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے ان کا، لہذا کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کے متعلق کچھ غلط نظریات۔ تو ماہ سفر کے آخری بدھ کے متعلق کچھ غلط نظریات کیا ہیں؟ سائل نے اس کو واضح نہیں کیا، لیکن بہرحال ہم اجمالی طور پر بتا دیتے ہیں کہ تمام کے تمام دن اللہ کے لیے ہیں، ساعتیں سب اللہ کی ہیں، سارے مہینے اور ماہ و سال سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو کسی دن کو منحوس سمجھنا اور اس میں کام کرنے کو غلط سمجھنا کہ فلاں دن یہ کام کریں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ دن منحوس ہے، یہ ساعت منحوس ہے، تو یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کے یہاں تمام ساعتیں، تمام گھنٹے، تمام دن، تمام ایام، تمام مہینے، تمام سال سب ٹھیک ہیں، بس اپنی سہولیات کو مد نظر رکھیے، اپنی سہولیات کے پیش نظر جو تاریخ جو دن آپ کو مناسب لگے آپ اس کے مطابق کام کر سکتے ہیں۔ اب کسی ایک مہینے کے کسی ایک دن کو خاص کر لینا کہ یہ دن، اس مہینے کا یہ دن خراب ہے، اس میں کوئی کام کریں گے تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، برا ہو جائے گا،
تو یہ اسلامی نظریات کے برخلاف ہیں. اسلامی نظریے سے اس کا کوئی تال میل نہیں بنتا ہے. آپ شادی بیاہ میں بھی دیکھیں گے بہت سارے لوگ وہ مولانا صاحب کو امام صاحب کو لے جاتے ہیں جنتری سامنے رکھوا کر کے اور اس کے بعد کہتے رہتے دیکھیے سعد ہے کہ نحس ہے, یہ تاریخ سعد ہے کہ نحس ہے. تو سعد نحس جنتری میں لکھا بھی رہتا ہے, لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ سعد نحس جس لائن میں لکھا رہتا ہے اس لائن کے اوپر میں اگر آپ دیکھیں گے یا نیچے میں آپ دیکھیں گے تو لکھا رہتا ہے بعقائد شیعی, بعقائد شیعی یعنی شیعہ عقائد کے مطابق وہ لکھا رہتا ہے, لیکن اس کو کوئی نہیں پڑھتا کہ یہ شیعہ عقائد کے پیش نظر لکھا ہوا ہے. وہ خالی سعد اور نحس سعد اور نحس یہی دیکھتا رہتا ہے اور امام صاحب کو پریشان کریں گے کہ دیکھیے اس میں سعد ہے کہ نحس ہے. سعد کا مطلب ٹھیک نیک, اور نحس کا مطلب منحوس. تو یہ منحوس جس میں لکھا ہو اس کو وہ رد کر دیتے ہیں. اب بیٹا کو قطر جانا ہے, اب اس دن میں نہیں کریں گے شادی تو پھر بات گڑبڑ ہوگی, ویزا کینسل ہو جائے گا, ٹکٹ برباد ہو جائے گا. اب اتنا سارا نقصان وہ برداشت کر لیتے ہیں ایک نحس کے چکر میں, حالانکہ وہ نحس سنی عقائد کے مطابق ہے بھی نہیں میرے بھائی, وہ شیعہ عقائد کے مطابق ہے, اور آپ اس کو لیے پھرتے ہیں, اس کے لیے بڑے بڑے کام آپ خراب کر لیتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. الایام کلھا للہ, سارے کے سارے ایام اللہ کے لیے, اللہ کے ہیں. تو کسی بھی دن میں آپ نیک کام کریں, نیک ارادے سے کریں, نیک خواہش کے مطابق کریں, اور اسباب و وسائل کو آپ دیکھ لیں اپنے طور پر کہ آپ کے اسباب وسائل اور ذرائع مکمل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر سب ٹھیک ہے, موسم ٹھیک ہے, حالات ٹھیک ہیں, تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے, موسم کو دیکھتے ہوئے اور اپنے انتظاماتی امور کو دیکھتے ہوئے جو کام آپ کو کرنے کا, جس دن بھی کرنے کا دل ہے آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی سعد اور کوئی نحس کی بات نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے. تو اس لیے یہ سعد اور نحس کے چکر میں اور فلاں مہینے کا فلاں دن فلاں تاریخ منحوس ہوتی ہے, اس کے چکر میں نہ پڑے. بعض لوگ 13, 3, 8, 18, 28 ان تاریخوں کو منحوس سمجھتے رہتے ہیں. 3, 13, 8, 18, 28, 23 ان تاریخوں کو منحوس سمجھتے رہتے ہیں. یہ بھی اپنے من سے منحوس سمجھنا ہے. شریعت نے ان کو کہاں منحوس بنایا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں ان کو منحوس بنانے والے؟ شریعت نے جب منحوس نہیں بنایا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں منحوس بنانے والے؟ اچھا اب مان لیجئے کہ 23 تاریخ کہیں شب قدر پڑ جائے. شب قدر تو خیر 29 سے وہ 21 سے لے کر کے 29 تاریخ جو طاق رہتے ہیں, تو مان کے چلے کہیں 23 تاریخ کو شب قدر پڑ جائے, آپ منحوس سمجھ رہے ہیں. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 13 تاریخ کو جمعہ کا دن پڑ گیا, رمضان کا مہینہ کتنا متبرک اور افضل ترین دن ہے, اور آپ کا اپنا طبعی جو بنایا ہوا قانون ہے اس اعتبار سے وہ منحوس ہو جا رہا ہے. حالانکہ 13 تاریخ کو رمضان کا مہینہ پڑا, جمعہ کا دن پڑا, کتنا مبارک ہے. تو یہ سب غلط باتیں ہیں. کوئی تاریخ خراب نہیں ہے, کوئی دن بھی خراب نہیں ہے. تو آپ ہاں نماز کے لیے ہے کہ 3 وقتوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, طلوع شمس, غروب شمس اور پھر اس کے بعد زوال. تو یہ نماز کے بارے میں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ان 3 وقتوں میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ جنازہ اگر ان 3 وقتوں میں سے کسی وقت پہ آ جائے تو اسی وقت پڑھ لینا چاہیے. ان 3 وقتوں میں سے کسی وقت اگر جنازہ آ جائے تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے, اسی وقت آئے تو. لیکن اگر پہلے سے جنازہ آیا ہوا ہے تو پھر ان وقتوں میں کے آنے کا انتظار نہ کریں, اور اگر آ جائیں تو آپ پیچھا کر دیجئے. لیکن انہی وقتوں میں آ جائے تو آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. تو دوستان محترم, یہ ماہ سفر کے آخری بدھ کے متعلق جو کچھ غلط نظریات ہیں, سائل کی مراد یہی ہے کہ نظریات غلط لوگوں کے پھیلے ہوئے ہیں, تو وہ غلط نظریات غلط ہی ہیں. ان نظریات کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا جانیں کہ جس کو مذہب اسلام نے منحوس قرار دیا وہی منحوس رہے گا, ہمارے منحوس قرار دینے سے منحوس نہیں ہو جائے گا. تو ساری تاریخیں ٹھیک ہیں, سارے دن بھی اچھے ہیں, سارے مہینے بھی اچھے ہیں. اس کے بعد ایک ہے کہ الٹی آنکھ کا پھڑکنا کیسا. اب یہ الٹی آنکھ کا پھڑکنا کیسا, یہ احکام شرع سے تو اس کا تعلق ہے نہیں, اور یہ مسئلہ آ گیا. تو آپ کو اگر لگتا ہو کہ الٹی آنکھ پھڑکنے سے کوئی نقصان ہونے والا ہے تو رب کو یاد کر لیجئے اسی بہانے.
رب کا ذکر کر لیجئے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے، یا اللہ کوئی مصیبت آنے والی ہے تو دور کر دے۔ اسی بہانے آپ کا ماشاءاللہ ذکر بھی ہو جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی، رب کی بارگاہ میں دعا بھی ہو جائے گی، استغفار بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو ایسا کر لیجئے، مگر ویسے شرعاً کچھ ہے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے شوہر بیوی کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا کیسا؟ بیوی کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا کیسا؟ شوہر نے کون جرم کر لیا کہ ان کا نام نہیں لگا سکتی ہے؟ بعض علاقوں میں دستور ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کا نام نہیں لینا پسند کرتی ہیں۔ شوہر کا نام پوچھنے کا وقت آ جائے، مطلب آفسوں میں، عدالتوں میں، سرکاری محکمہ جات میں، اگر شوہر کا نام پوچھتے حاکم تو وہ دوسرے کو بولتے ہیں کہ تم بتا دو، کسی اور کو بتاتے ہیں کہ تم بتا دو، بیٹا کو بول دیتے ہیں کہ تم بتا دو، خود اپنی زبان سے نام لینا پسند نہیں کرتی ہے۔ حالانکہ یہ اسلامی نظریہ کے بالکل خلاف ہے۔ شوہر نے کون سا گناہ کر لیا ہے کہ ان کا نام نہیں لیں؟ نام لینا اگر توہین ہے شوہر کی، نام لینا شوہر کا اگر شوہر کی توہین ہے تو کسی کا نام لینے سے نام والے کی توہین کا نظریہ یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تب تو ساری امت کو چاہیے کہ اپنے آقا کا نام نہ لے، امت کو چاہیے کہ اپنے آقا کا نام نہ لے، بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کا نام نہیں لے، کیونکہ نام لینے میں توہین ہے۔ لا حول ولا قوت، کہاں کی سوچ کہاں جا کے پڑ گئی؟ نام لینے میں توہین کدھر سے آ گئی؟ نام لینے میں توہین نہیں ہے بلکہ اظہار محبت ہے۔ اس لیے بیویاں یقیناً اپنے شوہر کا نام بھی لے سکتی ہیں اور اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لگا بھی سکتی ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس طرح کا سوال کرتے ہیں لوگ، ممانعت ڈھونڈتے رہتے ہیں کیا؟ بہرحال اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، لے سکتی ہے، آرام سے لے سکتی ہے۔ سوال ہے کہ بیٹوں کو حصہ نہ دینا کیسا؟ بیٹیوں کو حصہ نہ دینا کیسا؟ غلط۔ قرآن نے اس کو حصہ دیا ہے تو آپ کا نہ دینا اچھا کیسے ہو جائے گا؟ یہ دماغ میں اس سوچ میں آ کیسے گیا کہ کیسا سوال ہی عجیب و غریب ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، باعث گناہ ہے۔ اس لیے بیٹیوں کا حصہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹا کے لیے، مذکر کے لیے مؤنث کا ڈبل ہے، دگنا ہے، تو دگنا دیجئے، اس سے دگنا آدھا دیجئے، مگر دیجئے، ان کا وہ حق ہے، شریعت نے ان کو بتایا ہے، لہذا نہ دینا گناہ گار ہوئے گا اور گناہ کہلائے گا۔ سوال ہے بچے کی پیدائش کے بعد اسے گٹی دینے کا طریقہ کیا ہے؟ نیز اس موقع پر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ اپنے دانتوں سے نرم کر کے کھجور اپنے دانتوں سے نرم کر کے اور ان کے منہ میں ڈال دینا چاہیے، سرکار کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جو اور طریقے ہیں، ان کی صفائی کے، پاکی کے، اذان کہنے کے وغیرہ وغیرہ، یہ سب طریقے اپنائے جائیں۔ سوال ہے شلوار یا پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ شلوار یا فولڈ، شلوار مطلب عورت، وہ فولڈ نہیں کرے گی، مرد تو وہ فولڈ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اسی مقدار میں وہ سلائے، اور اگر سل گیا ہے بڑا تو فولڈ نہ کرے، اور اس کو ناپسند کرتے ہوئے گھٹنے سے نیچے تک آ گیا تو اس میں تکبر تو ہے نہیں۔ ازراہ تکبر کپڑے کو نیچے تک لے جانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن تکبر کا ارادہ نہیں ہے، مجبوری ہو گئی تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو اس انداز میں سلوائیں کہ آپ کو فولڈ کرنے کی نوبت نہیں آئے اور گھٹنے کے نیچے بھی جانے کی نوبت نہ آئے۔ سوال ہے کہ ادھار میں چیز نقلن قیمت سے مہنگی بیچنا کیسا؟ نقلن کا لفظ آیا پتہ نہیں، شاید کہ یہ مراد ہو کہ کوئی چیز اگر نقدی لی جاتی ہے، فوراً پیسہ دے کر کے لی جاتی ہے تو اس کی قیمت تھوڑی سی کم لگتی ہے، اور اسی کو 2 مہینہ 1 مہینہ ادھار پہ لیا جائے تو اس میں قیمت اضافہ کر دی جاتی ہے، بڑھا دی جاتی ہے۔ مثلا ایک چیز ہے جو نقدی اگر کوئی خریدار لے رہا ہے تو اس کا دام 1000، لیکن اگر اسی میں 1 مہینہ کی مہلت یا 1.5-2 مہینہ کی مہلت لے رہا ہے تو اس کا دام کر رہا ہے 1500، 1000 کی بجائے 1500 یا 1200 یا 1300 کچھ بڑھا دیا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ چیز اس کی ہے
اپنی چیز کا دام جتنا رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اور مہلت لے رہا ہے تو اس میں اس کی بھی سہولت ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ خریدار کو بھی مہلت مل گئی، آسانی مل گئی، اور یہ بھی جو پونجی پھنسا کر کے لایا ہوا ہے سامان، تو اس کو بھی اگلا کچھ ہو سکتا ہے اضافہ سے لے گا، تو اس اعتبار سے اس نے بھی اضافہ کے ساتھ لے لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے، کسی کو کاروبار کے لیے رقم دی اور اس کے کاروبار کے طریقے کا علم نہیں تو نفع کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں مکمل تفصیل پہلے ہو جانا چاہیے کہ تمہارا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، پھر نقصان میں بھی شامل ہوگا یا نہیں شامل ہوگا، صرف نفع میں شامل ہوگا، یہ ایک تفصیلی چیز ہے۔ تو میرے خیال سے سوال بہت ہی مبہم ہے، بہت زیادہ مبہم ہے، اس لیے اس کا جواب، ظاہر بات ہے سوال ہی مبہم ہے تو اس کا جواب کس انداز میں دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کو آپ تفصیل سے لکھیں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہے سوال میں، کیا امام کا اقامت کے وقت مصلی پر موجود ہونا ضروری ہے؟ امام صاحب کا اقامت کے وقت مصلی پہ موجود ہونا ضروری ہے؟ نہ، ضروری کہاں کے لیے رہے گا؟ ٹائم ہو گیا امام کو مصلی امامت پہ جانا، ٹھیک ہے ضروری ہے، لیکن مصلی پر، اب مصلی سے بھی کیا مراد ہے ان کی؟ مسجد کا مصلی جس پہ عام نمازی نماز پڑھتے ہیں، یا وہ مصلی امامت مراد ہے ان کی؟ شاید کہ یہی مراد ہوگی، مصلی امامت۔ امامت والا مصلی پہ امام صاحب کا اقامت کے وقت موجود رہنا ضروری ہے تو نہیں ضروری ہے؟ موجود ہیں اچھا ہے، لیکن اگر موجود نہیں بھی ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، وہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے، اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے، کوئی دقت اس میں نہیں ہے۔ سوال ہے، کیا فرض نماز کے بعد سنن و نوافل کے لیے جگہ بدلنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بدل لینا اچھا ہے، تاکہ آپ کے سجدے کی گواہ اور دوسری زمین بھی بن جائے۔ آپ نے ایک جگہ پر سجدہ کیا امامت کرانے میں، جماعت سے نماز پڑھنے میں، تو وہ جگہ، وہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کیا وہ زمین آپ کے سجدے کی گواہ بن گئی، اور آپ دوسری جگہ پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ دوسری زمین بھی آپ کی نماز اور آپ کے سجدے کی گواہ بن جائے گی۔ تو یہ اچھی بات ہے، امر مستحب ہے، مگر اس کو ضروری کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل